الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ کتاب پہلے صحیفوں کے اندر بھی بیان کی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کے اندر۔ سامعین محترم، یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیات مبارکہ ہیں جو قرآن مجید کے آخری پارے کی ایک سورت ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اور جس سورت کا آغاز قرآن میں اللہ کی تسبیح سے ہو، سبح یسبح کے ورڈ سے ہو، ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں، جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ اور یہ 5 صورتیں ہیں: سورہ صف، سورہ الجمعہ، سورہ الحدید، سورہ الحشر اور سورہ الاعلیٰ۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز سبح یا یسبح سے ہوتا ہے، کہ اللہ کی تسبیح سے ان کا آغاز ہوتا ہے، تو ان کو خاص نام دیا گیا ہے مسبحات کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسبحات کی صورتوں میں سے سب سے پسندیدہ صورت سورۃ الاعلیٰ تھی، جس کی ابھی میں نے آیات کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو جمعے کی نماز کی اندر اور عیدین کی نمازوں کے اندر اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ائمہ کرام اکثر نماز کے اندر اس صورت کی جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، گلوریفیکیشن، اللہ کی حمد و ثنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے، نقص سے، خامی سے جو ہے وہ پاک ہیں، اور اس کے اللہ کے مقابلے میں ہم کمزور ہیں۔ ہم پر نیند پر کبھی غلبہ آتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، فنا بھی ہونا ہے، سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عوارض ذات لاحق ہو جاتے ہیں، ہمارے والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، یہ ساری انسان کے ساتھ یہ عوارض لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر واضح طور پہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بیان کر دیا گیا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہستی ہے، قیوم، قائم رکھنے والی جو ہے وہ ہستی ہے، اس کو نیند اور اونگ جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، تو یہ اللہ کی گلوریفیکیشن، اللہ کی حمد و ثنا یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی صورتیں فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان کو ہر روز اپنے اذکار کے اندر ان کو معمول جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ، اعلیٰ اللہ کے صفاتی نام بھی ہے، قرآن مجید کے اندر ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ساتھ ان سے دعا کرو، ان کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماء الحسنى کے حوالے سے دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس نام کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے چوز کیا، پسند کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک،
اور اللہ میں تیرے ہر اس صفاتی نام کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے کسی کو نہیں بتایا اور اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ اے اللہ میں ان سب ناموں کا واسطے کے ساتھ دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا، کہ ہمارے دلوں کو، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے اندر کی بیماریوں کی شفا جو ہے وہ بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع جو ہے وہ بنا دے۔ تو یہ ایک مسنون عمل ہے، مسنون طریقہ ہے کہ انسان اپنی دعا کے اندر اللہ کے صفاتی نام کو استعمال کرے۔ یہ الاعلیٰ بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ تواب، کسی کو توبہ کرنی ہے اللہ سے تو اللہ کا ایک نام تواب بھی ہے۔ کسی کو رزق چاہیے، اللہ کا نام رزاق ہے۔ کسی کو مغفرت چاہیے، اللہ رب العالمین غفار اور غفور ہیں۔ کسی کو رحمت چاہیے، اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری فسبح باسم ربک الاعلیٰ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوہا فی سجودکم، اس آیت کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ تسبیح سورہ الاعلیٰ کی پہلی آیت سے جو ہے وہ لی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق ہم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر جب سورۃ الحاقہ نازل ہوئی تو اس کی آخری آیت ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوہا فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع کے اندر رکھو، اس تسبیح کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو اس کے اندر سبحان ربی العظیم جو ہے وہ کہتے ہیں، سجدہ کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ کی تسبیح وہ کوئی ایک مخلوق نہیں کر رہی، یا انسانوں کو ہی نہیں کہا گیا، اس کائنات کی ہر مخلوق، ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے بے جان ہے، وہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر چیز کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے اپنی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کیسے تسبیح جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ تو اگرچہ دوسری مخلوقات ہم ان کی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال ہر چیز اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ بالکل آسان مثال ہے کہ کوئی ہمارے سامنے اگر فرینچ بول رہا ہے، چائنیز بول رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم یہ زبانیں نہیں جانتے، لیکن وہ ایک زبان ہے جس سے وہ اپنا مدعا بیان کر رہا ہے، اور جو اس کو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ مخلوق کی تسبیح اس کے خالق کو پتہ ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، کوئی اپنے حال سے، کوئی اپنے عمل سے، کوئی قال سے، کوئی قول و فعل سے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن ہم اس کی تسبیح کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور یہی اس کی تسبیح ہے۔ جو ڈیوٹی اللہ نے اس کو اسائن کی، جو ڈیوٹی لگائی، وہ اس ڈیوٹی کو وہ چیز پورا کر رہی ہے۔ سورج کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ زمین کو روشنی فراہم کرے، حرارت فراہم کرے، اور اس سے ہمارا دن بنتا ہے، تو وہ ڈیوٹی پوری جو ہے وہ کر رہا ہے۔ چاند کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کی مخلوق کی اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ اس ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے، اپنے خالق کے حکم کو پورا کر رہی ہے وہ چیز، اور یہی اس کی جو ہے وہ تسبیح ہے۔ زمین کو حکم ہوا کہ سورج کے گرد چکر لگاؤ، یہ گھوم رہی ہے، اور یہ اللہ کی گویا کہ اپنا مقصد تخلیق اس کو جو ہے وہ پورا کر رہی ہے، تو یہی اس کی جو ہے وہ تسبیح ہے۔ اس طرح انسانوں کو بھی ایک مقصد تخلیق بیان کیا گیا، پرپز آف لائف بیان کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، فرائض کو پورا کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی میں جو ہے وہ شامل ہے۔ بحیثیت انسان ہمیں اللہ کی جو ہے بندہ ہونے کا یہ تقاضا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس مقصد کو جو ہے پورا کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا۔ پھر آگے دوسری آیت ہے الذی خلق فسوا،
اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کو برابر کیا۔ اللہ نے جو بھی چیز بنائی اس کو پھر صحیح طریقے سے بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ اس کے ہر چیز کو اس کی مطابق، اب کوئی جانور ہے تو اس کو موسم کے مطابق اللہ نے پروٹیکشن دی۔ پولر بیئر، اب اس کے اوپر خاص قسم کی اون لگی ہے، وول ہے، جس کی وجہ سے وہ سردی سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اسی طرح پرندوں کو پر دیے تاکہ وہ اڑیں، مچھلی کو تیرنا سکھایا کہ وہ جو ہے وہ پانی کے اندر تیرے۔ تو ہر مخلوق کے جسم کی ساخت اس کے ویدر کے مطابق، حالات کے مطابق، کنڈیشن کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اور جس چیز کی جو ضرورت تھی اللہ نے اسے وہ چیز جو ہے وہ دی۔ زندگی گزارنے کے لیے، فوڈ کو تلاش کرنے کے لیے، کسی کو نوکیلے دانت دے دیے، کسی کو جو ہے پر دے دیے اڑنے کے لیے، کسی کو کیا سکل دے دی تاکہ وہ سروائیو بھی کرے۔ تو انسان کو بھی اللہ نے مخلوق بنایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے مخلوقات تو بنائیں لیکن ان میں سے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، ساری مخلوقات پر اسے فضیلت دی اور انسان کو خوبصورت بنایا اللہ نے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے انسان کو بہترین شکل دی، خوبصورت بنایا، اور پھر انسانوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ بنایا۔ تو یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور یہ پھر یہ ہے کہ باقی چیزوں کو اللہ نے ایک ہی ہدایت دے دی جو ان کے لیے کافی تھی، ان کو آسمانی ہدایت کا مکلف نہیں بنایا، لیکن انسان کو آسمانی ہدایت کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، یہ جسم زمین سے ہے، اس کو کلے سے بنایا، مٹی سے جو ہے وہ بنایا، تو پھر اس کی خوراک بھی زمین سے ہے، جو بھی کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ زمین سے جو ہے وہ اگتا ہے۔ اب کوئی جانور کا گوشت بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی گھاس کھاتا ہے، اور پھر انڈائریکٹلی وہ خوراک بھی ہماری جو ہے وہ بنی ہے۔ تو جو بھی چیز ہماری خوراک ہے وہ زمین سے اللہ نے بنائی، اس لیے کہ جسم زمین سے ہے۔ اب جو اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی، یہ روح زمین سے نہیں ہے، یہ روح آسمان سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آتی ہے، اور پھر روح کی غذا آسمان سے اتاری، یہ وہی ہدایت، آسمانی ہدایت، یہ روح کی غذا ہے۔ قرآن اتارا، وہی اتاری، تو یہ ساری نبی بھی جو بات کہتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ نے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو ہماری جو ہدایت ہے اس کا سامان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، اور جو ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ مکلف بنایا۔ پھر تیسری آیت ہے اس سورت کی، والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ لگایا اور پھر اس کے مطابق اس کو ہدایت دے دی، رہنمائی دے دی۔ اب مخلوق جو اللہ نے بنائے ان کو جو ہنر چاہیے تھے، سکلز چاہیے تھیں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ خود بخود عطا فرما دی۔ اب مچھلی کے بچے کو سوئمنگ لیسنز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو ہی پیدا ہوتا ہے وہ تیرنا جو ہے وہ شروع جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ ہر چیز کے جین کوڈ میں اس کی فیوچر پلاننگ رکھ دی گئی، یہ کتنا یہ چیز بڑی ہوگی، کتنا اس کا قد ہوگا، اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی شکل جو ہے وہ کیسے ہوگی، اس کی متوقع عمر کیا ہوگی، لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہوگی۔ تو ہر چیز گویا جس طرح ایک آرکیٹیکٹ ایک ڈرائنگ بناتا ہے اور اس کے مطابق ساری چیزیں پہلے لکھ دیتا ہے کہ یہ بلڈنگ اس کے مطابق جو ہے وہ مکمل ہوگی، تو اللہ نے یہی چیز ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے جین کوڈ میں جو ہے وہ رکھ دی۔ اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اور انسان بچے سے جوان بنتا ہے، ٹوڈلر، بیبی سے ٹوڈلر، پھر اس کے بعد ٹین ایجر، پھر اس کے بعد جوان، پھر ادھیڑ عمر، مڈل ایج، اور پھر بڑھاپا۔ اس پروسیس میں وہ انسان مجبور ہے، چاہے بھی تو اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا، اللہ نے اس کو اس کا پابند بنایا ہے، تو وہ اس قدرت کے اس ضابطے کا جو ہے وہ پابند ہے۔ اس طرح باقی مخلوقات بنائیں، اور ان کو ساتھ جو ہے وہ چیز جو ان کی ضرورت تھی، ہدایت تھی، ان کو سروائیو کرنے کے لیے اللہ نے اسے دے دی۔ مرغی کا بچہ ہے تو وہ 21 دن جو ہے وہ انڈے کے اندر رہتا ہے، اور پھر باہر نکل کر اسے پتہ ہے میں نے کیسے کھانا ہے، پینا ہے، دانے اور کنکر کے درمیان، سٹون کے درمیان اسے فرق پتہ جو ہے وہ چل گیا، دوست اور دشمن کا بھی پتہ چل گیا۔ جو ہی کوئی بلی آتی ہے، کوئی اور اس کو شکاری پرندہ آتا ہے، وہ ڈر کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کو یہ ہدایت کس نے دی، یہ رہنمائی کس نے سکھائی، یہ چیز کس نے سمجھائی؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات تھی۔ اور صرف ایک ہی مخلوق نہیں بلکہ ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ اسے سکھائی۔ بکری کو پتہ ہے کہ میں نے گھاس کھانا ہے، اب وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ شیر کو پتہ ہے کہ میں نے شکار کرنا ہے، اور وہ سبزی کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا بھی نہیں۔
تو ہر چیز کو سانپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ ڈسنا ہے. تو ہر چیز کو جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے اور پھر اس کے مطابق اس کی رہنمائی کی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہاں تک کہ شہد کی مکھی کا بھی اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہے، یعنی اس کو ہدایت کی ہے کہ تو شہد بنا. اور پھر جو ہے کیسے وہ دنیا کے جس بر اعظم میں آپ دیکھیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک شہد کی مکھی وہ ایک ہی طرز کا کھانا جو ہے وہ 6 کونوں والا وہ کھانا جو ہے وہ بناتی ہے. چاہے وہ ایشیا میں ہے، یورپ میں ہے، نارتھ امریکہ میں ہے، ساؤتھ امریکہ میں ہے، جہاں بھی دنیا کے اندر شہد کی مکھی ہے، اس کو یہ ہدایت کس نے دی؟ چاہے کسی دور دراز جزیرے میں ہے، وہ 6 کونوں والا جو ہے وہ ایک کھانا جو ہے وہ بنائے گی اور اسی کے خاص سیکوینس میں اپنا پورا جو ہے وہ چھتا جو ہے وہ بناتی ہے. تو یہ شہد کی مکھی کو یہ جیومیٹری کس نے سکھائی؟ چیونٹی کو کیوں بنانا کس نے جو ہے وہ سکھایا؟ مگرمچھ کہتے ہیں کہ گوشت خور ہے اور ایک بوٹی پر جو ہے وہ مگرمچھ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، اور سردی کی وجہ سے اس کے بچوں کو ایک خاص ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے ورنہ وہ مر جاتے ہیں. تو وہ ان اپنے بچوں کو اپنے منہ میں رکھتا ہے جہاں پہ خاص ٹمپریچر ہوتا ہے اور اس میں وہ سروائیو کر جاتے ہیں. یعنی وہ جانور جو ایک بوٹی کے لیے لڑتا ہے 6 بچوں کو منہ کے اندر رکھ کر پانی کے اندر تیر رہا ہے تاکہ میرے بچے مر نہ جائیں. یہ اللہ نے ان جانوروں کو یہ ہدایت کیسے دی؟ یہ خود بخود ہر چیز اللہ کی قدرت کی طرف اور اللہ کی نشانی کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے. تو یہ چیز کہ اللہ نے جو بھی مخلوقات بنائی اس کو زندگی گزارنے کے لیے، اس کو سروائیو کرنے کے لیے سکلز دیں، اور پھر جو بھی چیز دی وہ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا. بکری جو ہے وہ گھاس ہی کھائے گی، گوشت کی طرف نہیں دیکھے گی. شیر گوشت ہی کھائے گا، وہ سبزی کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھے گا. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ نے ہر چیز بنائی اور پھر اس کے مطابق اس کی رہنمائی کر دی، اور وہ اسی قانون فطرت کو وہ فالو کر رہے ہیں، طوعاً و کرہن وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن انسان کو چوائس دی گئی کہ اپنی اندر آگے ہدایت کے اندر اس کو اختیار دیا گیا. انا ہدیناہ النجدین اما شاکرن و اما کفورا. جو آسمانی وہی ہے اس کا انسان کو مکلف بنایا گیا اور پھر دونوں راستے اس کو بتا دیے گئے اور چوائس انسان کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب انسان ہے اس کو اللہ نے عجیب طریقے سے بنایا. اس کا مادہ بھی عجیب ہے کہ وہ سبزی بھی کھاتا ہے، ہضم کرتا ہے، اور گوشت بھی ہضم کرتا ہے، اور حلال بھی ہضم کرتا ہے اور حرام بھی ہضم کر جاتا ہے. تو انسان کا معاملہ دوسرا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. باقی مخلوقات کے برعکس کہ بچہ پیدا ہوا مچھلی کا تیرنا شروع ہو گیا، مرغی کا بچہ نکلا وہ چلنا پھرنا اور کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن انسان کا بچہ انتہائی لاچار، مجبور، ہیلپ لیس. اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یو نیو نتھنگ. پھر اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر اس کو کھانا بھی سکھانا پڑتا ہے، پینا بھی سکھانا پڑتا ہے، چلنا بھی سکھانا پڑتا ہے. تو انسان کا اور پھر انسانی آسمانی ہدایت اس کی پیروی کا اس کو جو ہے وہ بتا دیے گئے، اس کا مکلف بنایا، دونوں راستے سمجھا دیے، دکھا دیے کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے. ہاں آگے کانسیکوینسز بھی بتا دیے، انجام بھی جو ہے وہ بتا دیا، اور پھر یہ چوائس دے کر مجبور بھی نہیں کیا گیا. لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن کی آیت ہے. آیت الکرسی کے بعد اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلین ان ریلیجن ان دین. اس کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، عیسائی تھا اور پھر مسلمان ہوا. تو اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ میرے 2 بچے ہیں، جوان ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں مجبور کروں کہ وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں. وہ اپنی خوشی سے نہیں ہونا چاہتے، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کو مجبور کر کے مسلمان بنا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلین ان ریلیجن. دین میں جبر نہیں ہے، جو خوشی سے قبول کرتا ہے تو وہ اور جو خوشی سے نہیں قبول کرتا تو ہم اس کو مجبور نہیں کریں. تو دنیا میں حق کے آنے کا راستہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ دعوت کا راستہ ہے. دعوت تبلیغ، دعوت تبلیغ. دیر از نو ادر وے ایکسیپٹ دعوت. اپنے چاہے قول سے انسان کرے، عمل سے کرے، کردار سے کرے، دوسروں کی خدمت کر کے کرے، لیکن یہی طریقہ ہے. کسی کو زبردستی مسلمان بنانا ہمارے دین کے اندر اس کی اجازت نہیں. اور پھر یہ ہدایت، آسمانی ہدایت جس کے ہم محتاج ہیں اور جس کی دعا ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں.
اہدنا الصراط المستقیم، واللہ گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ امام بھی یہی دعا کرتا ہے، مقتدی بھی یہی دعا کرتے ہیں، عالم بھی یہی دعا کرتا ہے، عام آدمی یہی دعا کرتا ہے، امیر بھی یہی دعا کرتا ہے، اور غریب بھی یہی دعا کرتا ہے، تاجر بھی اور مزدور بھی، اور بڑا بھی اور چھوٹا بھی، اس لیے کہ یہ ہدایت، یہ اس کی سب کو ضرورت ہے، سب ہدایت کے محتاج ہیں، سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت ایسے نہیں کہ ایک دفعہ مل گئی اور دیٹس اٹ، ہمیں پھر اس ہدایت پر قائم بھی رہنا ہے، اور ہدایت اللہ سے اس وجہ سے ہم بار بار مانگتے ہیں کہ اللہ کیپ اس آن دا رائٹ ٹریک، آن دا رائٹ پاتھ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جو ہے وہ چلا۔ یہ گوگل پر سرچ کرنے سے نہیں ملتی، یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کریں اس کو کوئی ہدایت جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ القلوب بین اصبع الرحمن یصرفها کیف یشاء، دی ہارٹس آر ان دا ٹو فنگرز آف رحمان، اللہ کی انگلیوں کے درمیان یہ ہاتھ دل ہے، جس طرف چاہے وہ پھیر سکتا ہے۔ اس وجہ سے دعا بھی ہے نا، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، او دا ٹرنر آف دا ہارٹ پلیز ٹرن مائی ہارٹ ٹورڈز یور اوبیڈینس، او دلوں کے پھیرنے والے، یا اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف جو ہے وہ پھیر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعط نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ تو میرے نفس کو ڈر عطا کر اور اس کا تزکیہ کر دے، اس کو صاف کر دے، اس کو پاک صاف کر دے، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا سرپرست ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، یو آر اٹس گارڈین، یو آر اٹس ولی، اٹس فرینڈ، اے اللہ تو ہی اس کا سرپرست ہے، اس کا دوست ہے، اس کا ولی ہے۔ اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، اے اللہ میں تجھ سے جتنی بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، چاہے ظاہری چاہے باطنی، چاہے پبلکلی چاہے پرائیویٹلی، میں اللہ ان کی معافی جو ہے وہ مانگتا ہوں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میری اور میری غلطیوں سے، میری گناہوں سے اتنی دوری فرما دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ واللہ میک ڈسٹینس بٹوین می اینڈ مائی سنز ایز یو ہیو میڈ دا ڈسٹینس بٹوین ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ میرے اور میرے گناہوں سے ایسے مجھے دور کر دے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے جو ہے جسم کو غلطیوں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا دھلنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ سفید کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں، دھبے لگتے ہیں، میلا ہوتا ہے، اور پھر اگر اچھے طریقے سے جو ہے اس کو صاف کیا جائے، اس کو دھویا جائے، وہ بالکل پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی، ہمارے جسم کو بھی گناہوں سے ایسے ہی جو ہے وہ پاک کر دے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، ایک اور بڑی جامع استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ جو بھی میں نے پچھلے گناہ کیے اور اگلے کیے، وٹ ایور آئی ہیو ڈن بیفور اینڈ وٹ ایور آئی ول ڈو ان دا فیوچر، تو یہ بھی ایک بہت بڑے کہ میں انسان ہوں، جو ہے وہ ہو سکتا ہے فیوچر میں مجھ سے گناہ ہوں، اے اللہ ان کو بھی تو بخش دے۔ اتنا کمپریہنسو استغفار، ما اسررت و ما اعلنت، اے اللہ جو بھی میں نے غلطیاں کیں، چاہے چھپ کر کیں چاہے سامنے کیں، چاہے میں نے صغیرہ گناہ کی چاہے کبیرہ گناہ کیے، یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سکھائی ہے، حالانکہ آپ تو گناہوں سے پاک تھے۔ لقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی اگر کوئی غلطیاں ہیں بھی اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، پھر بھی دن کے اندر 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کر رہے ہیں، اور ایک اور حدیث کے اندر ہوتا ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ 70 اور 100 کوئی پریسائز نمبر نہیں ہے، اس کا مطلب محاورتاً بھی بولا جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں، فریکوینٹلی استغفار جو ہے وہ کرتا ہوں، اور یہ امت کو سکھایا کہ ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ایوری ہیومن بینگ از اے سنر اینڈ دا بیسٹ سنرز آر دوز ہو میک ریپینٹنس، ہو میک توبہ۔ تو یہ رات کو سونے سے پہلے بھی دل کو بھی صاف کریں، اس کا بھی تزکیہ کریں۔ سورۃ الاعلیٰ اصل میں تزکیہ نفس کے اوپر ہماری ایک بہترین رہنمائی جو ہے وہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، پیوریفیکیشن آف ہارٹس اینڈ سولز، دل کی صفائی، روح کی صفائی، جسم کی صفائی، طہارت۔ اپنے دل کو صاف کر لیں سونے سے پہلے، کسی کا کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دوسروں کو معاف کر کے سوئیں، اور اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، نماز باجماعت پڑھیں، قیام اللیل کی کوشش کریں، اللہ کے حضور کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں،
2 رکعت اس نیت کے ساتھ کہ پتہ نہیں میں تہجد کے ٹائم پہ اٹھوں گا نہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یہی قیام اللیل ہے، یہی قیام اللیل بن جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجیے مجھے حکم ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ میں فرما برداروں میں سے جو ہے وہ بنوں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اوصینی، گیو می سم گڈ ایڈوائس، گڈ کاؤنسلنگ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، دل کے اندر اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، لٹل ایکشن ول بی انف فار یو، چھوٹا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگ رائی کے برابر عمل کریں گے، اللہ کے ہاں اجر پہاڑ کے برابر ملے گا، احد پہاڑ کے برابر، اور کچھ لوگ پہاڑ کے برابر عمل کریں گے، اللہ کے ہاں اجر رائی کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس میں دکھلاوا آ گیا، اخلاص نہیں رہا، للہیت نہیں رہی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت پر اس کا ایمان ہے کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے نیک اعمال کرنے چاہیے، عملا صالحا، اچھے اعمال کرنے چاہیے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، او دا ریٹرننگ سول، جس نے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اے نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ سول، مطمئن روح، ارجعی الی ربک، ریٹرن ٹو یور لارڈ، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، انٹر انٹو مائی سرونٹس، وادخلی جنتی، اور انٹر انٹو مائی پیراڈائز، میرے بندوں میں داخل ہو اور پھر میں تمہیں اپنے جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کروں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر دعا ہے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک، اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا تقاضا کرتا ہوں، ایسی روح کا تقاضا کرتا ہوں کہ جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتی ہے اور تیری تقدیر پر راضی ہے، تیرے فیصلے پر راضی ہے، وتقنع بعطائک، اور جو کچھ تو نے مجھے دے دیا اس پر وہ خوش ہے، قناعت جو ہے وہ اس پر کرتی ہے۔ تو تیری ذات پر ایمان رکھنے والی روح، تیری ملاقات پر ایمان رکھنے والی روح، اور تیری قضا پر راضی اور تیرے دی ہوئے رزق پر قناعت رکھنے والی، اے اللہ میں ایسی روح کا، ایسی جان کا تجھ سے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کے سٹیپس ہیں، پروسیس ہیں، اللہ پر ایمان، اور پھر اخلاص عمل، اور پھر جو بھی عمل انسان کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ یہ جب انسان اس پروسیس کو فالو کرے گا تو انسان کی روح بھی پاک ہوگی اور جسم بھی پاک ہوگا۔ لیکن اگر اس کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے آلودہ کرے گا تو پھر یہ روح، اس کے اندر ناپاکی بھی آئے گی، بے برکتی بھی آئے گی، اور جو ہے یہ روح ایسی ہوگی کہ انسان اس کو خوشی اور اس میں سے اطمینان جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت ان کا دیوان الشافعی، امام شافعی ایک شاعر بھی تھے اور ان کے دیوان بھی ہیں، دیوان الشافعی کے نام سے کتاب بھی ہے، مصر کے اندر چھپتی ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ آئی کمپلین ٹو مائی استاد وکیع دیٹ مائی میموری ہیز ڈکلائن، کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو استاد نے کیا جواب دیا؟ فارشدنی الی ترک المعاصی، ہی گائیڈڈ می دیٹ لیو دا سن، کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ فقال ان العلم نور من الہی، اور فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے، دس از دا نور آف اللہ سبحانہ وتعالی، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اینڈ نور آف اللہ کین ناٹ بی گیون ٹو ہز ڈس اوبیڈینٹ، کہ اللہ کے نافرمان کو اللہ کا نور نہیں دیا جاتا۔ یہ قرآن بہت پاکیزہ چیز ہے، حدیث بہت پاکیزہ چیز ہے، دین کا علم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، یہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، انوائرمنٹ ہمارا جو ہے، وے آف سپیکنگ، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں،
اور پھر انسان جو ہے وہ جب انسان دنیا کے اندر وقت گزارتا ہے تو ویسے تو انسان اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اس سے اس کے دلوں پر ایک زنگ سا لگ جاتا ہے. ہارٹس بیکم رسٹی ان دا سیم وے ایز آئرن بیکم رسٹی وین واٹر ریچز اٹ. جب لوہے پر پانی لگتا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح دلوں پر بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے. تو دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ قیل ما جلاؤہا، ہاؤ کین وی ریموو دا رسٹ آف آور ہارٹس، کہ دلوں کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرو. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، دلوں کو، یہ جو دعا میں نے شروع میں بھی کہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا، ہماری بیماریوں کے لیے شفا بنا. یہ کہ قرآن روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ باعث برکت ہے. اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ. قرآن از دا بیسٹ فرینڈ. قرآن ایک بہترین ساتھی ہے، بہترین دوست ہے. اگر تمہارا کوئی اور دوست نہیں جو ہے اب تو قرآن، لیکن قرآن کو انسان اپنا دوست بنا لے، اس کو اپنی جیب میں رکھو، جب بھی وقت ملے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط بناؤ. ایک مسلمان کی ایک ریفرنس بک ہے، ایک مسلمان کا اوڑھنا بچھونا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے یہ تزکیہ نفس کے جو مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.